بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مروی ہے کہ 8ویں تاریخ ذی الحج خاتم الانبیاء نے اپنے یاروں کے ساتھ عرفات میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام یہ آخری آیت لائے، یعنی آج کے دن کامل کیا میں نے تمہارا دین اور تمام کی تم پر نعمت اپنی، اور راضی ہوا میں بیچ کر تمہارے دین اسلام کو۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ سفر آخرت کا آیا بعد ادائے حج کے مکانات آب و اجداد کے دیکھ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا کہ شاید دوسرے سال مکہ معظمہ میں آنا میرا نہ ہوگا۔ تمام صحابہ یہ سن کر گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر درد پیدا ہوا، چنانچہ 13 نمازیں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں پڑھیں، پھر مدینہ تشریف لائے۔ الغرض ماہ سفر کو بدھ کے دن میمونہ خاتون کے گھر میں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، درد سر اور بخار شروع ہوا۔ شدت مرض میں سب ازواج مطہرات تیمارداری کو وہاں آئیں۔ پھر حضرت اہل بیت سے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے عائشہ خاتون کے حجرے میں تشریف لائے اور سر مبارک ان کے زانوں پر رکھ کے آرام کیا۔ عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدن مبارک آپ کا بہت گرم ہے۔ فرمایا، اے عائشہ، مفارقت کا دن نزدیک آیا۔ بی بی نے آثر دل پر پردرد سے بھری۔ حضرت نے فرمایا، صبر کرو، کیونکہ شربت موت کا ہر ایک کو چکھنا ہے۔ دوسرے دن جمعہ کا تھا۔ بلال سے صلاۃ اور اذان سن کے سید الکونین چند صحابہ کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں بہزار دقت پہنچ کر فرمایا کہ مجھ میں ضعف سے طاقت نہیں، چاہیے کہ ابوبکر صدیق امامت کریں۔ یہ سن کر سب اصحاب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آخرت حضرت ہزار دشواری سے نماز ادا کر کے وصیت شروع کی کہ بھائیو، میں نے موافق وحی کے سب نیک و بد سے آگاہ کیا، اب وقت میرا آخری آ پہنچا۔ کاروبار اپنے چاہیے کہ بات میری ہوشیاری سے کرو۔ تمہارے اور تمام صحابہ گریہ و پکار اور صدائے واویلا وقوع پایا۔ پھر ابوبکر صدیق نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا، بیان کرو۔ کہا، یہ دیکھا ہے کہ چادر عائشہ صدیقہ کے سر سے اڑ گئی۔ حضرت نے فرمایا، تعبیر اس کے بیوہ ہونے پر ظاہر ہے۔ اس کے بعد عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عدل میرا ٹوٹ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عدل میں ہوں۔ پھر حضرت عثمان نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ورق قرآن شریف سے ہوا پر اڑ گیا۔ فرمایا، اے عثمان، ورق قرآن کا میرے روح سے عبارت ہے کہ تن سے جدا ہوگی۔ پھر علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ڈھال میری ٹوٹ گئی۔ فرمایا، سپر تیری میں تھا، اس کا ٹوٹنا میرا اس دار فانی سے جانا ہے۔ پھر حسنین نے کہا، یا جدی، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت بزرگ گر پڑا۔ فرمایا، اے فرزند، وہ درخت میں ہوں، اس جہان سے جاؤں گا۔ بعد اس کے عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر پڑا۔ فرمایا، اے عائشہ، جو عورت یہ خواب دیکھے اس کا شوہر مرتا ہے۔ اس وقت سب یار اور تمام بیویاں اور سارے اہل بیت زار و زار روئے اور پریشان ہوئے، مختلف و بے قرار بے حد۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یارو، شدت بیماری کی بہت ہے، بلال سے کہو کہ مدینے میں آواز دے کہ 2 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے باقی ہیں، جس آدمی کو دعویٰ کسی نوع کا مجھ پر ہو آ کر ظاہر کرے، حق اپنا قیامت پر نہ رکھے۔ القصہ، عکاشہ نام ایک شخص نے دعویٰ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے میری پیٹھ پر کوڑا لگا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا عوض ملے۔ سید عالم نے گھر سے وہ کوڑا کے ساتھ سیر کا تھا منگوایا اور باہر عکاشہ کے بدلہ لینے کی خبر ظاہر ہوئی۔ ہر ایک صحابہ اس سے کہتے تھے، اے عکاشہ، حضرت کے بدلے ہمارے تن پر 10 20 کوڑے مار اور رسول رب العالمین کو جو شدت بیماری میں ہیں بخش دے۔ وہ راضی نہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا، اے عکاشہ، کوڑا ہاتھ میں لے اور جتنا چاہے مار۔ عکاشہ نے درا لیا اور کہا، اے خواجہ عالم، میں نے ننگی پیٹھ پر کوڑا کھایا تھا اور آپ کپڑے پہنے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیرہن اتارا۔ اس وقت حاضرین مجلس روتے تھے اور کہتے تھے، عکاشہ پشت مبارک کے نزدیک آ کھڑا ہو اور مہر نبوت کی زیارت کی، جھٹ بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر قدم مبارک پر گرا اور کہا، اے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کمینے کی کیا طاقت ہے کہ آپ کے غلاموں کی پشت تک کوڑا لے جا سکوں؟ میں کمینہ نالائق آپ کی درگاہ کا ہوں۔ میری پیٹھ پر جس دن تازیانہ لگا تھا میں نے اسی روز بخش دیا تھا۔ اب غرض میری یہی ہے کہ اس ہیلے سے مہر نبوت کی زیارت کروں اور آتش دوزخ سے بے فکر رہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے عکاشہ، زہے نصیب تیرے کہ آگ دوزخ کی تجھ پر حرام ہوئی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔